الحمد لله الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين وأصحابه الطاهرين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما پڑھیے الصلاة والسلام عليك يا رسول الله بڑھئے الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ علی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا عرش حق ہے مسند رفعت رسول اللہ کی عرش حق ہے مسند رفعت رسول اللہ کی
دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ کی لا ورب العرش جس کو جو ملا ان سے ملا بٹتی ہے کونین میں نعمت رسول اللہ کی بٹتی ہے کونین میں نعمت رسول اللہ کی خاک ہو کر عشق میں آرام سے سونا ملا جان کی اکسیر ہے الفت رسول اللہ کی معزز و محترم حاضرین و سامعین اللہ یار سدھو صاحب دے ڈیرے تے اج دی یہ محفل پاک علی شیر سدھو صاحب دے زیر انتظام محمد علی احمد محسن رضا علی رضا نذیر شان حیدر انہاں دوستاں دے زیر اہتمام و انتظام اے محفل پاک منعقد ہے اللہ رب العزت انہاں بیلیاں نو اس محفل دے انعقاد تے اجر عطا فرمائے اور جتنے بھی ساتھی تشریف لائے ہوئے نے اور اس بزم دے اہتمام وچ شریک ہوئے نے انہاں حصہ لیا ہے انہاں ساریاں بیلیاں نو رب ذوالجلال اجر عظیم عطا کرے اور اللہ پاک انہاں تے اپنی رحمت اور اپنا کرم نازل فرمائے اتاری صاحب دی وساطت نال انہاں بیلیاں کوڑ میں آیا آگو مڑکیں ہی ساڑھے اپنے سنگی سانو دسے نے تھے محبت آلے سارے کیا لے بچہ ماشاءاللہ اللہ میرے سب بیلیاں نو خیر عطا فرمائے اور چند گزارشات میں پیش کراں گا اور ایک خواہش اپنے دل وچ رکھنا کہ اللہ تعالیٰ توانو تے مینو اودے اتے عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے یاد رکھو اسی سارے سب تو پہلے اہل سنت کونا بٹی کھرل حجرہ سدھو شاہ یہ سارے اسی بعد چاہاں تے پہلے اسی سنیاں جی سمجھ آگئی ہے جناب اہل سنت دی جو سنگی پہچان رکھ دینے وہ ایک گل سمجھ لین جس طرح یہ انہوں سمجھان آستے مثال دے رہے جس طرح جو بندہ انڈیا میں چرند ہے وہ آکھے کہ میرے تے پاکستان آلے قانون چلاؤ تو ایسا ممکن ہے
اگر کوئی انگلینڈ چراندا ہے تے وہ آکھے کہ میرے تے انڈیا والے قانون چلاؤ تو ایسا ممکن؟ اگر کوئی امریکہ چ رہے تے آکھے میرے تے پاکستان والے قانون لاگو کرو تو ایسا ممکن؟ جس ملک دا بندہ شہری ہے، سٹیزن نے، اس ملک دے قانون او دے اتے لاگو بھی ہونے نے اور اس قانون دا احترام بھی کرنا پونا ہے تاں او اس ملک دا شہری ہے۔ وہ سمجھ آئیے گل؟ اگر کوئی بندہ سنی نہیں او دے نال ساڈی غرض ہی نہیں، وہ تے سنی نہیں، لیکن اگر کوئی بندہ آندا ہے کہ میں ہاں سنی تے پھر او دے اتے سنیاں دے عقیدے بھی لاگو ہون گے تے انہوں سنیاں والے کام بھی کرنے چاہیے۔ اگر نہیں کرے گا تو پھر او سنی نہیں رہے گا۔ یہ نہیں ہو سکتا بھئی انڈے کدائیں تے کوڑ کوڑ کدائیں، انج نہیں ہونا چاہیے۔ اگر سنی ہے تو اہل سنت دے عقائد تے پکا رہے تے یا صاف آکھے کہ میں اہل سنت نہیں۔ بھائی جدو تو اہل سنت نہیں تے سن تیرے نال غرض نہیں تے تین ساڈے نال غرض نہیں، مڑ بھائیا تو جانتے تیرا کم جانے، مڑ اسی آکھیں گے لکم دینکم ولی دین، تیرے لیے تیرا دین تے ساڈے لیے بھئی ساڈا دین۔ سو جو کہندا ہے کہ میں اہل سنت ہاں، حضور دا غلام ہاں، تے ان سنیاں والے طریقے تے چلنا پونا۔ ٹھیک ہے؟ بھائی آپ دی سمجھ آ گئی؟ ماشاءاللہ۔ تو ہن سوال ہوئے گا کہ اہل سنت کون نے؟ ذرا نشانیاں دس چھڑو تاکہ اسی سنی رہ رہے۔ ساریاں نشانیاں میں نہیں دس سکتا، وقت بڑا قلیل ہے، چند دس دینا۔ سنی وہ ہے جڑا امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ والا سنی ہے۔ بھائی سمجھ آئی ہے کہ نہیں آئی؟ سنی دی پہچان ہے، سنی وہ جڑا امام احمد رضا والا سنی، یہ پہچان ہے۔ سنی وہ جڑا امام اعظم ابو حنیفہ والا حنفی سنی ہے، بریلوی بھی ہو گیا تے حنفی بھی ہو گیا۔ سنی وہ جڑا حضرت امام ابو منصور ماتریدی رحمت اللہ تعالی علیہ سرکار دے طریقے تے چلن والا ہے۔ سنی، حنفی، ماتریدی، بریلوی، اگاں پھر پہچان دسنا پیا۔ سنی ہو جیڑا آل نبی دا بھی غلام ہوئے تے صحاب نبی دا بھی غلام ہوئے۔ اچھا بیٹا ایک میری ساری بات، اگر کوئی آندہ ہے نہ میں بریلویاں، نہ میں ماتریدیاں، نہ میں حنفیاں، میں ویسے مسلمان ہاں لیکن عقیدہ سارا سنیاں والا ہوئے تو پھر ٹھیک ہے۔ بریلوی نہیں لکھدا تو نہ لکھے، میرے نال بھی بریلوی کو نہیں ہوندا، میرے نال بریلوی لکھیا تسی کدی بھی ویکھیا؟ میرے نال بریلوی کو نہیں لکھیا ہوندا، لیکن میں یہ ضرور آنا بریلوی جو آندے نے وہ ٹھیک آندے۔ میرے نال بریلوی نہیں لکھیا، ماتریدی نہیں لکھیا، لیکن میں ضرور آنا کہ امام ابو منصور ماتریدی جو فرماندے نے وہ حق فرماندے۔ میرے نال علوی نہیں لکھیا، لیکن میں ضرور آنا مولا علی جو فرماندے نے حق فرماندے نے۔ میرے نال صدیقی نہیں لکھیا، لیکن میں ضرور آنا صدیقی اکبر جو فرماندے نے حق فرماندے نے۔ توجہ ہے کہ نا؟ میرے نال رضوی نہیں لکھیا پر میں ضرور آنا بابا خادم رضوی جو فرماندے نے حق فرماندے نے۔
بات نہیں سمجھ آئیے کہ نہیں؟ سو باجی اصل چیز یہ ہے کہ عقائد دے اتے پوری طرح کار بند ہو جانا تے جے میں محرمہ دے دا دیں ادے ہوا تے میلاد دے دا دیں ادے ہوا تے ویچ کسے ویلے جے ہاتھ پہ جائے تے بسترے آنے بھائیاں نال بھی چار دیں لا ہوا تے موڑ با میں اپنی وانڈ کوئی نہیں کیتی میں ساجہ بنے آیا کوئی سمجھ آئیے کہ کوئی نہیں آئی موڑ بھائی اسی ساجے جے بندے آتے موڑ وہ ساجہ بندہ جیڑا ہے ان دا پتہ کوئی نہیں لگتا بھائی دا پاسا کیڑا ہے گوڑ جو اندر وہ دا پتہ ہی کوئی نہیں ہے کیڑے پاس تو اہل سنت بندہ جو ہے سنی وہ کھڑکڑا سنی ہونا چاہیے ہے میں سنی ہاں بھائی لڑائی کسی نال بھی نہیں بھائی سمجھ آئیے کہ لڑائی ساڈی کسی نال بھی فرقہ ساڈا کوئی بھی نہ اسی فرقہ واریت کرنے ہاں نہ اسی لڑائی کرنے ہاں نہ کسی نال برا کرنے ہاں نہ برا سوچنے ہاں نہ کسی نے گالاں کڈنے ہاں نہ کسی نے تبرہ کرنے ہاں اسی درویش صوفی بندے ہاں سارے ہاں منن والے ہاں اونج آندے ہاں کہ اسی سنی ہاں ہن سمجھ آئی کوئی نہ یہ سارے بیلی دین وچ رکھ لو کہ جتھے ہے اوتھے کھلویا کرو یار کدی ایدے تے کدی ایدے انج نہ کریا کرو وہ پیر سید وارث شاہ فرمایا تسی وانگ بیٹھے ٹھیاں بدلاں دے کدے گجدے تے کدے وسدے ہو گجدے تسی کدائے ہو وسدے تسی کدائی ہو تہاڈا کوئی تھاں ٹھکانا بھی ہے جدا کوئی ٹھیٹھ مقام نہ ہوئے ان سدن وہ یہ بے ٹھیٹھ ہے اب پنجابی ہے نا ٹھیٹھ مقام دا مطلب ہوتا ہے کسی مرکز تے کھڑا ہونا ان سدن میں یہ بندہ ٹھیٹھ مقام آیا تے جڑا بے ٹھیٹھ ہوئے انہاں دن میں دا کوئی مقام نہیں ہوا چاہیا تے ادھے لے گیا ہوا چاہیا تے ادھے لے گیا ایدھے لے گئی تے ادھے بسن لگ پیا ادھے لے گئی تے ادھے گجن لگ پیا ہوندا کوئی تھاں ٹھکانا کوئی نہیں تے سنی انج دے نہیں ہوندے سنی تھاں ٹھکانے والے ہوندے نے جس بندے نے اپنے سنی ہون تے فخر نہ ہوئے وہ بھی پورا سنی نہیں شک کیوں ہوئے میں سنی ہاں تو پتہ نہیں مڑا سی کیویں دے سنی ہاں سنی نے اعتبار تے یقین ہونا چاہیے کہ جو اللہ دا پیغام محمد الرسول اللہ لے کے آیا ہے میں او دے تے چلن والا حضور دا سچا تے سچا سنی غلام ہاں لو تقریر ہو گئی اگلا ہن مزہ ہی ہے جنہ لینا کوئی سمجھ آئیے کوئی نہ گل اے تقریر ہے جڑی تن کر کے سنا چھڈی یہ دے اتے مہربانی کریا ہے تے کھلویا ہے پیپل پارٹی والے کدی نون لیگ دا جھنڈا لایا نون والے کدی پیپل دا لایا تے تو جو سنی تے مہربانی کر سنیاں والا لا جگر میری گل بھی سمجھ آئی ہے کہ کوئی نہیں آئی نہیں آیا اسی جو سنی جھنڈا اسی عمران خان دا لینا ہے کہ مڑ تو کیسا سننی ہے تو نونیاں کوئی نہیں وہ آندا میں نونیاں میں کہ نونیاں ہوندیوں تے عمرانیاں جھنڈا کیوں لینا ہے نونیاں ہے تے نونیاں لایا ہو سکتے نے پٹواری اصلاحات نے نا انہاں دی سوشل میڈیا دی وہ نون لیگ والے سدن پٹواری تے وہ کو سدن یوتھ ہے آج کل ویسے یوتھ ہی مارے چاہ مہنگائی دی وجہ تو یوتھ ہی جڑے نا انہاں ذرا منہ تھلے کیتا ہے پریشان ہے کمڑے بندے ڈیفینڈ کرن بڑا اوکھا ہوندا ہے او دی پہ سمجھ ہاں جی حضرات توجہ ہوئے تو جناب عرض کر رہے ہیں جو دل دس دا پیا اس گل دے اوتے توجہ کیتی ہے میری گل کہ بندہ جس قوم وچ ہوئے اودیاں نشانیاں اپنائے سنی میلاد والے ہوندے نے سنی نبی پاک دا عشق کرن والے ہوندے نے سنی معراج والے ہوندے نے سنی عرس والے ہوندے نے عرس صرف سنی کر دے جتھے عرس لکھیا ہوئے سمجھو سنی نے جتھے میلاد ہو رہی ہوئے سمجھو سنی نے اور کوئی قوم میلاد نہیں کر دی یہ شعار اہل سنت دا ثقافت اہل سنت دی عرس کر دے سنی جدو کسے بندے اذان تے انگوٹھا چندیاں ویکھ لو سمجھا کرو سنی پکا
جدو کسی نے پڑھ دیا ویکھ لو الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا حبیب اللہ، سمجھا کرو پکا سو. جس بندے نے جنازے تو بعد دعا پڑھ دیا ویکھو سمجھا کرو سنی، کیونکہ بندے دوجے آندے میں ہوں جو دعا منگی موڑ پیچھے منگن لگ پے. ہوں جی منگی ہے جنازے دے وچ کھلو گے تو مڑ باہر لے کے منگن لگ پے. میں کہ ہوں کسی کہ ہوری تو منگی ہے، اللہ تو ہی منگی. اتاری صاحب ہے جملہ نوٹ کرنا کہ اسی جائیے نا گولڑا شریف تے مولوی اگے کھلو کے آندا ہے اللہ تو منگیا کرو، ایدے کی لینا ہے؟ ٹھیک ہے جی. اسی داتا صاحب جائیے تو اللہ تو منگیا کرو، ایدے کیوں لینا ہے، کی لینا ہے؟ تے جے اسی جنازہ پڑھ کے منگن لگیے تے آندے کیوں پہ منگدے؟ میں کہا یار ہن تے اللہ کو پہ منگنے ہن بھی نہیں منگن دیندا. کوئی سمجھ آئی ہے کہ کوئی نہ؟ ہاتھ ہٹا کرو کیوں پہ منگ دے؟ میں کہا جی دیکھو منگ دے پیا اس نہیں اوڑیا تو ان کی مسئلہ ہے جڑا سن ہن اللہ تو ہی کہتے ساتھے ساری عمر لنگ جاندے اللہ کو منگو تو جی اللہ کو منگن لگے ہوتے آندے ہو ہاتھ ہٹا کرو. روڑا دعا دا نہیں، ایک ثابت ہے ہویا بھائی نا روڑا دعا دا نہیں. اون جیڑا کام اسی کریے آندے اے نہیں صحیح. او جی میں کسی درویش آواز اٹھدا ودا آتے بی بی ان دیا کھیا اللہ والے دی باج میں ولی بیٹھے جڑا آواز اٹھدا ودا تو کی ولی؟ انہاں فرمایا ان مننی ہے. اسے کیا ہاں فرمایا تو میں ہی ہاں. اسے کیا میں نہیں آندی یہ ڈنگا کیوں اٹھدا ہے مننا جو نہیں؟ وہ گل ہے باسی سنی آواز بھی اٹھیے تو نہ آکھنے ڈنگا اٹھ دین تھوڑا جا. مولوی نے کسی آکھیا میں سویرے بھی مثال دیتی مولوی نے کسی آکھیا مولوی جی اکھی بند کر کے نماز پڑھنی چاہیے یا کھول کے؟ انہوں نے آکھیا بالکل کتاباں ویکھن دی کوئی نہیں لوڑ تسی سنیاں لو لکھیا ہے جو نہ کھول گئیاں اور تے سان اٹھنیاں تو جو نہ بند کی دیاں تے سان کھول کے پڑھنیاں جی میں وہ کر دینا سمجھ نہیں کرتے. کوئی سمجھ آئیے کوئی؟ یہ پائی جی زد نے بنائی گئی بندیاں زداں بنائی ہیں دین دی سمجھ کوئی نہیں. بس ساری عمر جو لنگ گئی اتیان دے اللہ کو دعا منگنی چاہیے دی اللہ تو سوا کسی کو نہیں منگنی چاہیے. جیسی جنازہ پڑھ کے منگن لیندے آندے ہن نہ منگیا کرو. ہن مولوی اللہ دے بھی اگے ہویا کھلوتا ہے میں کہاں تہاڈی دعا نہیں جان دے ڈاڈا ہے نا مولوی صاحب ڈاڈے نے اسی کی کر سکتے. اللہ اللہ فرماندا ہے جس لے مرضی جے میرے کو منگو میں تہاڈیاں سننا. مولوی آندا نہ منگیا ہے رب فرماندا ہے منگو ہی میرے کو جس لے دل جے منگو. عزیزان دی وقار میرے اللہ فرماندے نے اذا سالک عبادی انی فینی اجیب دعوت الداعی اذا دعان فلیستجیبوا لی ولیؤمنوا بی لعلہم یرشدون. اللہ فرماتا ہے جدو بھی میرا بندہ مینوں پکارے مینوں آواز دے میں اپنے بندے دیا دعاواں سن لینا. اللہ اکبر کبیرہ اللہ اکبر کبیرہ. بندے دا ایمان اور عقیدہ ہوئے جس ویلے بھی پکارے اللہ دی بارگاہ میں دعا کرے تے آکھے سن فریاد پیرا دیا پیرا تے میں آنکھ سناواں
سو کے نو ہو اللہ توجہ ہو گئی بھائی. جیڑا بندہ بھی پکارے جو بھی پکارے اللہ اپنے بندے دی پکار سماعت فرما لیں گے. ہاں ہاں قربان ہو جاواں سرکار دیاں سونیاں شاناں تو. ماشاءاللہ کوئی پکارے رسول اللہ سرکار اللہ سونا اپنے بندیاں دی دعا سندا ہے. رب اپنے بندیاں دی دعا سندا ہے تے بندیاں کیوں کی لوڑ ہے آکھن دی بنا منگیا کرو جنازے تو پہنا منگو جنازے تو پیچھے منگو. اللہ تعالیٰ اپنے بندیاں دی دعا سنن والا ہے منگیا کرو. سمجھ آئیے کوئی نہ ویلے بندے نے کوئی اعتراض نہ لبنے تھے انہوں نے کہا اللہ تو بھی نہ منگو. ہاں ڈاڈھیا مولویا تو بھائیا بڑا ڈاڈھیا. توجہ ہے عزیز من حضرت اللہ دے پاک نبی نے یونس علیہ السلام حضرت یونس مچھلی دے پیٹ وچ سن ونادا فی ظلمات اللہ دے نبی مچھلی دے پیٹ وچ آئے. ایک مچھلی دے پیٹ دا ہنیرا ایک سمندر دے پانی دا ہنیرا ایک رات دا ہنیرا ظلمات اندھیرے انہاں اندھیریاں وچوں اللہ دے نبی نے اپنے رب نو پکاریا تے میرے رب نے اس عرش دیاں بلندیاں تو پار رہن والے رب نے اور ہر مومن دے شاہ رگ تو بھی نیڑے رہن والے رب نے اینما تولو فسما وجہ اللہ دی شان والے رب نے نحنو اقرب الیہ من حبل الورید دی شان والے رب نے کان عرشہ علی الماء دی شان والے رب نے سبح للہ کائنات جی دی تسبیح کر دی اس رب نے اپنے بندے دی پکار نو ایڈیاں گہرائیاں ہی چوی سن لیا. سمیع و بصیر جو ہویا اور جس ویلے بھیڑ بنے اپنے رب نو پکاریا کرو اے مشکلات گرفتار لوگو اے مشکلات دا شکار لوگو اے مصیبتیں گرفتار لوگو جنن جس ویلے مصیبت بنے اپنے رب نو پکاریا کرو اللہ ان رحمت اللہ قریب من المحسنین اللہ دی رحمت اپنے بندیاں دے نزدیک ہی تے ہے. عزیزان دی وقار اللہ دے نبی حضرت یونس فرماندے لا الہ
إله أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. اللہ فرماتا ہے میں نے پکارا ہے میرے محبوب نے فاستجبنا لہو، ہم نے اس کی پکار کو قبول کر لیا ہے، سن لیا ہے. عزیزان دی وقار اللہ نو پکارو، باہو فرمانے نے سن فریاد پیران دیا پیران تے میری عرض سنی کنے دھر کے ہو بیڑا اڑیا. اللہ توڑیاں پکاراں سن لیں جڑے اسی آنے نا وہ فلانے ولی کو چلیے ولی دی ابو دے اگی گل کر دے بندے بندیاں پٹھی راہ تے لا چھڑ دین بھئی یہ سنی آندے ہے ولی بھی اللہ ہوندے. میں کہ ولی اللہ نہیں ہوندے، ولی اللہ ہوندے. ولی اللہ دے اللہ نہیں، ولی اللہ دے ولی اللہ اللہ نہیں. اور ولی اللہ کو جا کے دعا کرانی اے میرے محبوب نبی دی سنت ہے. کی میں آکھیا ہے یہ رسول اللہ دی سنت. تسی آکھو رسول اللہ دی سنت ہے، میں آکھیا جی رسول اللہ دی سنت. مشکات وچ ذکر ویسے کرنی وچ تسی حدیث پڑھو، کتب دے اندر حضرت ویسے کرنی دا ذکر پڑھو تے رسول اللہ سرکار نے حضرت علی اور حضرت عمر نو جبہ عطا فرمایا اور فرمایا اے اویس نو دیویا جے تے انہاں کہیا جے میری امت واسطے دعا کرے. اویس نو آکھو میری امت واسطے تے حضور دی دعا نال اویس کرنی دی دعا وڈی. حضور سن سکھانا میں انہاں گل کے تو انجاج پہ دسنا اللہ والیاں کو ٹر جاویا ہے تے دعا کرا لیا جے. تے نال اے وی دسیا با کدی کدی وڈے نکیاں تو بھی دعا کرا لیندے نے. وڈے نکیاں کو بھی دعا کرا. حضور بڑے ہے نا، حضور بڑے ہے کائنات دے سب تو بڑے تے حضور نے تو ویسے کرنی تے مولا علی تے بھی تھلے نہیں، لیکن فرمایا جاؤ انہاں کو انہاں کو دعا کر. اے عزیزان دی وقار یہی گل ہے. لیکن بندے بندیاں نو پٹھیاں پٹیاں پڑھاندے نے. گل تے اینی کوئی ہے مائی جا کے عرض کر دیئے سید عبدالقادر جیلانی تو اللہ دا ولی ہے، میرے پتر دا بیڑا دریا دے مجدار چڑبدا پیا ہے. گل تے اینی کوئی ہے. اگاں بندیاں جو گوڑ لایا تو نہ کیا لائے انہیں سنی جڑے ہے انہاں دا پیر آئے کرماڑا تے اس کھیر دی ٹھوٹھی نہ دیتی بڑھڑی مائی تے اس انہاں دا بیڑا ڈوب چھڑیا. میں کہا بھائی پیر جو ساڑھا ہے تے خبراں تو کیوں دینے، خبراں بھی سانی دین دیو، پیر جو ساڑھا ہے بول دے نو. اسی اپنے پیر دی خبر خود دے آنگے. بیڑے ڈوبن والے پیر پیچھے دنیا تے آئے نے ہن ساڑھے اگلے ولی اللہ دے پیر جڑے آئے وہ بیرے تارن والے آئے. اے جڑے بیڑے بوڑ دے پہنے وہ اجے مارکیٹ ہے پیچھے جناب اویلیبل ہوئے نے. کوئی سمجھ آئی ہے کوئی نہ گل تے ہن بالے ڈوبن والے توجہ ہے کہ کوئی. ہاں جی اگے بالے صحیح ہوندے آئے تے وچ بندے آندے نے پیر 2 نمبر ہوندے نے. میں کہا بالکل یہ گل ٹھیک ہے، لیکن سیاںیاں او گل سمجھا کرو. 1 نمبر ہوندا ہے تے اوندا 2 نمبر بندا ہے. کوئی ایسی شے بھی ویکھی ہے جڑی اوریجنل نہ ہوے تے اون دی کاپی ہو گئی. اصل دی نقل ہوندی ہے، اوریجنل دی کاپی ہوندی ہے. 1 نمبر دا 2 نمبر بندا ہے. جے 2 نمبر نے تے دا مطلب 1 نمبر بھی ہے صحیح جنہ تو یہ 2 نمبر بنے نے.
اوریجنل بھی ہیں صحیح جنہ دی یہ کاپی بنے متوجہ ہو کہ کوئی نہ عزیز من 2 نمبر کملے نے 2 نمبر بھی بنے راندے نا تے بنے انہاں ورگے راندے 2 نمبر بھی رہ راندے پر راندے انہاں 1 نمبراں والی تھاں تے تے کوئی نہ ڈارا سا 2 نمبراں بھی دبی رکھنا ساڈیاں وڈیاں سائیاں ورگے نے ٹھیک ہے انہاں بھی سلام آ ساڈی داڑھی جڑی یہ حضور دی داڑھی ورگی انہاں ورگی تے نہیں نا پر اے دا بھی احترام تے ہے نا تو بھائیا یہ بیان نہ حضور سرکار دے پیچھے تے حضور دے صحابہ دے پیچھے تے آل دے پیچھے کو ٹرے ران دے باویں 2 نمبر ہوندے بندیاں منی رکھنا عزیزاں دی وقار مائی دی بیڑی منجدار چاگی کچھ عورتاں بڑیاں کرم والیاں ہوندیاں جدوں مائی نو کرما والی نو پتہ چلیا کہ کوئی سید جڑا اللہ دا پیارا ہے دعا کرائیے تے کام بن جاندا ہے کسے چنگے بندے نے مت دیتی لے یار والے دانا یہ بیڑی ڈوب گئی ہے اما پریشان نہ ہو لے یار والے دانا لے یار والے دانا ڈوبی ہوئی تر جائے دیل یارویں والے جنہ نہ ہوندہ ہے وہ للو دوجے سن لو دعا گھراں تے میں راضی جنہوں میرے مرشد دا نہ ہوندہ ہے وہ للوے جن نہیں ہوندہ وہ صرف سندہ رہے دعا گھراں تے راضی لے یارویں والے دانا اللہ اکبر تاں پیار نال پیانا لے یارویں والے دانا میرے یارویں والے سید امام حسن دے پتر دا ہن مہینہ چل رہا ہے پچھلا مہینہ محرم شریف دا امام حسین دے پتراں تے انہاں دا مہینہ ہن امام حسن تے انہاں دے پتراں دا مہینہ عزیزاں دی وقار تاں پیانا لے یارویں والے لے یارویں والے دانا لے یارویں والے دانا ڈوبی ہوئی تر جائے دی پھڑ مرشد پاک دیوان پھڑ مرشد پاک دیوان ڈوبی ہوئی تر جائے دی پھڑ مرشد مرشد والے بندے نو سمجھ آنی مرشد کامل والے بندے نو سمجھ آنی ہے پھڑ مرشد پاک دیوان اللہ اکبر پھڑ مرشد پاک دیوان ڈوبی ہوئی تر جائے دی پھڑ مرشد پاک دیوان او کھیر پکان والی مائیے لے یارویں والے دانا کوئی کرمالیاں مائیاں ہوندیاں جڑیاں امام حسن دے پتر دی یارویں پکاندیاں نے میری والدہ صاحبہ مرید سن حضور غوث پاک سرکار واللہ میں کئی باری دسنا ہر روز فجر تو بعد حضور غوث پاک دا ذکر کر دے فجر دی نماز پڑھ کے مسلح تے بہ کے حضور غوث پاک دی منقبت پڑھ دے کرمالیاں مائیاں جنیاں یارویں والے سید دیاں غلام ہو دیاں الحمدللہ رب العالمین اسی ہاں سنی 11ویں پکان والے سنی 10ویں والے دے بھی نوکر نے سنی 10ویں والے 10ویں محرم والے سید
سنی 10ویں والےاں دے بھی نوکر نے، سنی 11ویں والےاں دے بھی نوکر نے، سنی 12ویں والےاں دے بھی نوکر نے۔ 12ویں والے پتہ ہے 12ویں والے حضور غوث پاک سرکار دے نانا جی محمد رسول اللہ سرکار جنہاں دا 12 ربیع الاول نو میلاد شریف ہے۔ غوث پاک دی 11ویں، مدینے والےاں دی 12ویں، تے کربلا والےاں دی 10ویں۔ اے سنی میں تیرے تو صدقے جاواں ہے، کسے 10ویں ملی ہے تے کسے 11ویں ملی ہے تے کسے 12ویں ملی ہے، سنی ساریاں نو اللہ دے فضل نال منن والا۔ آدھرا پیار نال مل کے پڑھ لے 11ویں والے، بلکہ انج کہہ لو 10ویں والے دانا، 11ویں والے دانا، او میرے سنی پیارے 12ویں والے دانا، ڈوبی ہوئی تر جائے دی پھڑ مرشد پاک دی بان۔ بے مرشد بندے نو کی میں سمجھ آوے، اے تے مرشد آلائی جان دے پھڑ مرشد پاک۔ عزیزہ ذرا پیار نال کہنا پھڑ مرشد مائی سنیا حضور غوث پاک سرکار دی بارگاہ وچ حاضر ہوئی، سرکار مصلی تے بیٹھے فرمایا مائی کی دیائی ہے، ہاتھ بن کے آندھی ہے سرکار غوث اعظم نظر کرم خدا را سونیا پتر دی جانج لنگی ہوندی آئی، بیڑی ڈب گئی ہے، میں دعا کران آئی ہوں سرکار غوث۔ ماشاءاللہ بولو 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 بولو۔ جڑے تسی جی مووی تو پچھلے پاسے بیٹھے ہو بھائی جی، تو سا مجلے سن بنی بنائی ہے، بچانن والے بولنا ہے ساڈی توبہ ہے۔ اے غوث پاک ساریاں دے پیر نے، ساریاں سنیاں دے 11ویں والے پیر نے، کوئی سمجھ آئیے کوئی نہ گل؟ لہذا جڑے ہے مووی تو پچھلے پاسے بیٹھے ہو نا باجی، تہاڈا بھی 11ویں والے نال پیار ہو نہیں، اس واسطے ذرا تسی بھی پیار چاہو نا، پھر تاں ماحول بندا ہے۔ ہاں بیڑی ایک کچ بانا تے نال نہ رلنا، مڑ سواد تے نہ آیا جانے من۔ آؤ میرے عزیزو، مائی غوث پاک دی بارگاہ چا گئی، ہن اسی بھی سنگی آؤندے تے آندے دعا کرو، اللہ والے کول جانے آتے آنے اللہ والے دعا کرو، دعا کرن جانے اور ساڈا تے اعتقاد تے نہیں بائے اللہ نے اعتقاد تے شرک ہے۔ اللہ کی بھی ہو سکتے ہیں، اللہ تے ایک کے دوجہ تے ہو ہی نہیں سکتا، لیکن تعلق فرق ہوتا ہے، تعلق وچ فرق ہے۔ جڑے اللہ والے نے دن رات دی تابعداری وچ ہوندے نے، انہاں دیاں دعاواں چھتی سن لئی۔ عرض کر دیے کملی والے سونیا میں تیرے پتر تو قربان جاواں، مائی آکے عرض کر دیے سرکار غوث اعظم نظر کرم خدا را میری خالی جھولی بھر دو، میں فقیر ہوں تمہارا۔ عزیزوں اور ساتھیوں، یہی ساڈا مننے، یہی ساڈا کہنے کہ اسی حضور غوث پاک سرکار دے غلاماں دے بھی غلام، اور اسی یہ اعتقاد رکھنے ہاں کہ 11ویں والے سے دعا کرائیے نا مائی جا کے،
جی میں مائی دا کم ہو گیا ہے میں 11ویں والے سیداں دے جڑے پچھلے نے انہاں دے کول بھی جا کے دعا کرائیے تے سائیں کرم چا کردا ہے پتر جو چنگیاں دے کوئی سمجھ آئی ہے کوئی پتر جو چنگیاں دے نیکاں دی اولاد کئی ساڈی دعا منظور ہو جاندی ہے اللہ دے فضل نال جدوں جائیدا اللہ والے کو تو ہاتھ اٹھاندے تے اللہ پاک انہاں دی دعا قبول کر لے آپ فرماندے مائی کی لے آئیں گے وہ سج کی تھی سرکار ہے میرے بیٹے دا بارات آ رہی سی تے دریا وہی تو یا نہیں سی سرکار بیڑی ڈوب دی پئی اللہ اکبر کبیرہ میرے غوث پاک دی بارگاہ چل کر دیے بیڑا اڑیا میرا وچی چکران دے تے جتھے مچھ نہیں بہندے ڈر کے پیر میرا مینوں بڑیاں بھیڑا تے میری خبر لیو جاوے کر کے او پیر چنا دے ہوئے کامل باہو تے او کتی لگ سن تر کے عزیزو اور ساتھیوں آپ بڑے پیار والے اور محبت والے سنگیو اور یہ جڑے سدو برادران نے انہاں حضور غوث پاک دے ذکر دی محفل پاک سجائیے ٹائم چوجے کو 5 منٹ ران دے وہ جڑے منٹ ران دے نے وہ میں پورے کرنے تاکہ تسی سنگی ناراض نہ ہو جاؤ کہ ساڈے ٹائم نہیں پورا ہوا ٹائم پورا کرنا چاہ رہا اور کچھ گل ہے تھوڑی جی میری گل رہے رکھیے دامی والے بھی سننی 11ویں والے بھی سننی تے جانے من 12ویں والے بھی سننی یہ نشانیاں نے سنیاں دیا جس ڈیرے تے 11ویں دی کھیر پکدی ہوئے سمجھ لیا ہے سنیاں دا ڈیرا وہ دوجے برات ہیں جی ساڑھے ہو جڑے وہ اندھنا جائز ہی نہیں جائز ہی نہیں کھیر بڑی ودیا بھی پکا کے انہوں نے ہوتے آکھو پاجی کھانی نہیں پاجی چینی پائی ہے باہمیں بڑی مانگی گوڑ نہیں پایا چینی پائی ہے بڑی مانگی پائی ہے دودھ پایا ہے چاول پائے نہیں دودھ ساڑھا اپنیاں مت جاندے کھاندے کیوں نہ ہو وہاں دے نہیں 11ویں والے کھا لینی ہے پر 11ویں میں کہا واہ 11ویں والے اجے بندے تیرے ٹیل نہیں مننے اسی تا مننے ہاں بغداد بے کے بھی جڑا تین نہیں مندا انہاں اپنی کھیر دے نیڑے نہیں ہون دیندا اجے بندے مڑا کھن بھئی 11ویں والے پی رہی ٹیل کوئی نہیں اساں کیویں مان جائیے بیٹھا بغداد پر جیڑا وہ نہیں مندہ مجال ہے ان دی کھیر نو انگل لا جائے اینج بھائی کچھ دے ہون تے دسے ہے بھائیا بڑا بجا ہونا ہے 11ویں دیا ہو تو بریکہ لگ جائے جی سمجھ آئیے کوئی مولوی بڑا تکڑا ہے مدرسے دا مال کھا جاندہ ہے مسجد دا کھا جاندہ ہے زکاة کھا جاندہ ہے چندہ کھا جاندہ ہے ہر چیز کھا جاندہ ہے پر 11ویں والے دن ہاتھ نہیں لیندہ مڑ سید کرام تانا ہے کہ اے معزز و محترم حاضرین یہ لنگر بھی اللہ تو اڈی قسمت اچھ رکھے 10ویں دا لنگر بھی اللہ تو اڈی قسمت اچھ رکھے ایسا
تے کیڑا نہیں چڑھیا میلاد دا مہینہ پورا نہیں ملا محفل ہوندیاں رہی جناب انشاءاللہ 10ویں نسی خود عرس کرا رہے ہیں اس پاک اطاری صاحب گواہ 12ویں دا عرس بھی کرایا ہے 10ویں دا بھی ختم شریف محفل پاک ساڈے کول ہوندی ہے تے ہن جناب 11ویں دی بھی ہو رہی تے جنہ چر اسی جیوندے رہے اسی کردے ہی ہیں اے کام دنیا ٹل لا چھڑنا بھئی کیڑے کام لگے ہو تے اساں کردے ہی تسی یہ نہیں کرو نا ساڈا مک جائے تے مڑ گناہ کراں لنگر ساڈا مک جائے تے اگوں مڑ کے آپ کہنا مکدا ہی نہیں سائیں دین دے ہی انہاں نے مکدا ہی نہیں پیا اگلا دیندا تے پچھو ہور آ جاندا مڑ پکڑن لگ جاندا باجی رمل سمجھو یقین کرو سرکار دیاں کرم نوازیاں اہل سنت ایڑیاں کہ سن اللہ پاک نے وہ مٹھا دین عطا فرمایا ہے جڑا مٹھے محمد دے ذکر نال بھی بھریا ہے نبی دے صحابہ دے ذکر نال بھی بھریا ہے نبی دی آل دے ذکر نال بھی بھریا ہے یا علی یا علی عزیزان دی وقار میرے حضور سرکار دا آؤ میلاد سنو تیرے تے میرے آقا سرکار دی والدہ محترمہ حضور دی امی سیدہ آمینہ فرمانی جدو حضور دنیا تے جلوہ کر ہوئے سرکار دی والدہ فرمانی نے ساری دنیا نور نلا نور ہو گئی ہے میرے آلہ حضرت عظیم البرکت امام احمد رضا بولے تے فرماندے نے جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند اس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند اس دل فروز ساتھ پھیلا کہ یہ مصطفیٰ جانے رحمت پھیلا کون سلام شمع بز میں تقریر ہو گئی آخری ایک شعر پڑھ دینا الف اللہ چمبے دی بوٹی تے من وچ مرشد لائی او نفی اسبات دا پانی ملیا تے ہر رکے ہر جائی ہو اندر بوٹی شور مچایا تے جاں پھلا تے آئی ہو جیوے مرشد کامل باؤ تے جے بوٹی لائی ہو